اب آپ دیکھیں قرآن نے کس انداز سے ایمان والوں کو سمجھایا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت پر جو تم پر ہوئی۔ وہ کیا نعمت ہوئی؟ اب اس کو پروردگار واضح فرماتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن مقدس کو اس انداز سے آپ پڑھیں، جہاں جہاں رب نے کسی چیز کا دعویٰ کیا ہے مولا نے فوراً اس کی دلیل بھی عطا فرما دی ہے، تاکہ گنجلک معاملہ ذہن کے اندر نہ رہے۔ جیسے کہ پروردگار جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت عطا فرمائی اور فرشتوں سے سجدے کا حکم دیا، تو آپ جانتے ہیں فوراً پروردگار جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ بنانے کی وجہ قرآن میں بیان فرما دی۔ یعنی فرشتے تعجب میں تو تھے کہ وہ انسان جو زمین پر فساد پیدا کرے گا اسے تاج خلافت کیسے عطا کی جائے، لیکن پروردگار نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا اور پھر فرشتوں سے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لیکن پھر فوراً پروردگار جل جلالہ نے فرمایا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی هؤلاء ان کنتم صادقین او کما قال۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت آدم علیہ السلام کو علم ان کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا، یہ دلیل آ گئی کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا اس علم کا تقابل، اس علم کا مقابلہ تم کر کے بتاؤ، یا تم یہ بتاؤ کہ کیا تم بھی ان ساری چیزوں کے نام جانتے ہو۔ تو قربان جائیے ان کی عاجزی پر کہ فرشتوں نے عاجزانہ انداز میں عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اس میں بھی کتنی عظیم حکمت ہے، چونکہ پہلے فرمایا گیا وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے، تو اب سکھانے والی ذات اللہ کی، اور اس علم کے حوالے سے جب پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے سامنے تم علم پیش کرو، اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام تم بتاؤ، تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ جو علم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے وہ ذاتی نہیں، اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ اسی لیے انہوں نے جب کہا تو یہی کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا پاک ہے تو، پاکی ہے تیرے لیے میرے مولا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا۔ یعنی یہ ذہن فرشتوں کے، یہ فرشتے بھی جانتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان بھی یہی ہے کہ وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور یہی ان کی سوچ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کو میں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں۔ آج اگر ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ترقی کرتا ہے، کوئی کمال کا کام کر لے، شہرت کی بلندی پر پہنچ جائے اور ایسا کام کر لے جس کام کی وجہ سے دنیا میں اس کا نام ہو جائے، تو ہم فخر سے کہتے ہیں یہ میرے شاگرد کی پوزیشن ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جب شاگرد کا یہ حال ہے تو استاد کا حال کیا ہوگا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں جن کی نظر خدا پر ہوتی ہے خود پر نہیں ہوتی ہے، جملہ یاد رکھیے گا، جن کی نظر خود پر نہیں ہوتی خدا پر ہوتی ہے، وہ کبھی ایسے جملے استعمال نہیں کرتے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاگرد حضرت آصف برقیہ جو تخت بلقیس کو لا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ نہیں فرماتے یہ میرے شاگرد کی طاقت کی کیفیت ہے تو میرا حال کیا ہوگا، فرماتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، اور اس سے زیادہ سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان خود کو دیکھنے لگتا ہے اور خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب خود کی بجائے ساری چیزوں میں خدا کو دیکھنے لگ جائے تو پھر اللہ عز و جل اس شکر گزار بندے پر کرم کی نظر فرماتا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ توکل اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔